سر یہ اے سی لگ رہے ہیں؟ ہاں اے سی ہیں, لگ نہیں ہے, لگ گئے ہیں. سوری سر. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سر. یار وہ کم سن ہے, یعنی کہ عمر ان کی کم ہے, بہت ینگ ہے ماشاءاللہ. 24 برس کی آپ کی عمر ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ قاسمی صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ می. جنی تہاڈی عمر ہے ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ. ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਟੂਨ ਮੈंने नहीं लेना, ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਤਾ है. سر کوئی گل بات بھی کرو کہ میں نے صرف سن کے تو باہر جا کے پھڑوا دینا. سر آپ سے آپ کے لیول پہ بات کرنا بہت مشکل ہے, میرا اتنا کامیڈی کا نہ تجربہ ہے. قاسمی صاحب اینی محبت, اینی عزت, جدو چھاپا مارنا ہوگا پچھان لو گے نا میرے سپاہی کو اشارہ کر کے وہ پہلی چانڈے نو مارنی. آج تو 10 سال پہلے میں جدو نواں اے سی بنیا سی نا, انہیں میں نے پروگرام 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀ. سر آئی تھنک اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں, نہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس کے لیے آپ ایک نہ ایک دن پھڑے جائیں. تو سمپل سا اصول ہے. کیوں جی کیتی ہے نا پھر وہی ایسی والی گل. سر اج تو بعد تانوں ویکھ کے گونگا کام کراں گا میں. لوکی کہن گے کی, میں کہ اے سی دے ڈر تو ہو رہا سارا کچھ. اچھا مینوں یقین نہیں آ رہا تسی واقعی اے سی ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ. بارات سے یاد آیا قاسم صاحب, یہ سوال تو کہیں آگے جا کے پوچھنا تھا, مگر بارات سے مجھے یاد آ گیا, آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں ابھی؟ نو سر. تو آپ تو موسٹ ایلیجیبل بیچلر ہو گئے. سر آئی ڈونٹ نو, مے بی. یہ آپ نے سی ایس ایس تو کر لیا, محبت وغیرہ نہیں کی, تو اس میں بھی ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ نہیں سر, ایسا کوئی ایسا ایکسپیرینس پر سے تو نہیں رہا. آپ مطلب میری فیملی ہسٹری کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میرے والد صاحب سے آپ کا رہا اور پوری فیملی کا آپ کو پتا ہے, تو ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا یہاں, سچی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے ریکویسٹ کی اس کا تعلق 100% صرف اور صرف آپ کی اچیومنٹ سے ہے, اور آپ کے والد سے. ان کے جو والد تھے مدثر صاحب, مدثر قاسمی صاحب, وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت ہی عمدہ اداکاروں میں سے تھے, اور جو بہت ہی ایک ایسی لیگ تھی نا جو بہت ڈفرینٹ اور بہت کم اور بہت منفرد کام کرتے تھے, ان میں ان کے والد بھی تھے. اچھا. میں جب آیا مجھ سے ایک لحاظ سے وہ سینئر تھے جب میں نے لکھنا شروع کیا, مگر شروع میں ہماری آپ کے بھی کسی ڈرامہ میں ہوگی. ہاں, میں نے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ کام کیا اس میں 1-2 پلیز میں انہوں نے بھی کام کیا. کم کرتے تھے وہ, بہت کم کرتے تھے, بہت اچھا اور بڑا نفیس کام کرتے تھے. مدثر قاسمی ان کا نام تھا. اچھا. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو جوانی میں ان کی پرانی تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل باپ بیٹا جو ہے وہ سیم ہے. تو مدثر صاحب تو بہت خوش ہوں گے کہیں, ہے نا سر؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اچھا کرے جی. اور جب آپ نے سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ کیا, یہ آپ نے ڈسکس کیا تھا ان سے؟ جی سر, ہماری بہت ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی تھیں. مطلب یوں کیجئے کہ گھر کا ماحول ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ مطلب 2 to 3 نیوز پیپرز ور لائک اے ریگولر افیئر ایٹ آور ہوم. پروفیسر تھے نا, پروفیسر بھی تو تھے آپ کے والد صاحب. تو مطلب وی یوز ٹو ڈسکس کرنٹ افیئرز آل دا ٹائم. مطلب ڈنر پہ آئی ریمبر کہ وی ور ڈسکسنگ پالیٹکس اینڈ ریلیجن اینڈ سوشل ایشوز. سو مطلب ایک ڈائریکشن اور جو بھی ہے وہ سب تو ابو کی طرف سے ہی مجھے ملی. لیکن تیاری پر سے جب میں نے اسٹارٹ کی تو انفارچونیٹلی بائی دیٹ ٹائم ہی ہیڈ پاسڈ اوے. اگر اللہ کے کام ہے قاسم صاحب, اور بس یہی ہے کہ جتنا آپ اچھا یعنی کہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے اپنے پروفیشن میں, اپنے شعبے میں, اتنا ان کے درجات بھی بلند ہوں گے, اس کا ثواب انہیں بھی جائے گا اور ان کی روح خوش ہوگی. سر صدقہ جاریہ ہی ہے. جی جی جی, یس آپ سے یہی امید بھی ہے ہمیں. تو یہ بتائیے کہ کب آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی مجھے اپنے والد کی طرح اداکار نہیں بننا ہے اور مجھے سی ایس ایس کرنا ہے؟ سر آئی تھنک فرام اے ویری ارلی ایج ہی مطلب میرا جو رجحان تھا, نیشنل انکلینیشن واز مور ٹورڈز اکیڈیمیا. اوکے. سو ٹی وی کا یا جو کیمرے کا کچھ ایک حد تک مجھے وہ لیٹس سے کہ کریز تھا, وہ میں نے پبلک اسپیکنگ اور پھر سیمینارز اور اس طرح پورا کیا. ٹھیک. تو مطلب بائی آئی تھنک 2019 مطلب میرا فیصلہ میں کر چکا تھا کہ آئی ووڈ ایونچولی ڈو سی ایس ایس. When I took admission in BS Honors Political Science, so I took admission with this mindset کہ yes, eventually I'm going to enter the civil services. Very good. تو یہ بتائیے کہ لوگ مختلف پروفیشنز جو ہیں اس کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, اور جب وہ تعلیم مکمل کر لیتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا بھائی مجھے اس طرف آنا ہے.
تو یہ رویہ بہتر ہوتا ہے اسٹریٹجی کے طور پہ بھی, اپنے حوالے سے بھی, یا یہ ہے کہ نہیں بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے اور اسی حوالے سے میں پولیٹیکل سائنس یا فلسفی یا ہسٹری یا جو بھی سبجیکٹس اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں وہ لوں؟ سر کلیئرٹی آف مائنڈ تو بہت ضروری ہے, لیکن پرسنلی مطلب میں کئی ایسے اپنے بیچ میٹس اور بیچ فیلوز کو جانتا ہوں جو ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے اس کے بعد مطلب تیاری شروع کی, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ خواہش موجود تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بھی بن رہے تھے تو وہ کسی لیٹ سے فیملی پریشر یا فائنینشیل کنڈیشنز کی وجہ سے وہ اس طرف آئے تاکہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہو. سو بہتر تو یہی ہے کہ آپ کلیئر ہیڈڈ ہوں اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی. مگر آپ سیکنڈ آپشن کے حق میں ہیں؟ سر میں نہ سیکنڈ آپشن کے حق میں ہوں نہ میں سیکنڈ اٹیمپٹ کے حق میں ہوں. اچھا. میں سر جب فرسٹ اٹیمپٹ کے لیے اپنا بیٹھا تھا تو میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ آئی وڈ گیو اٹ اے گڈ انف 6 to 7 months اور اس کے بعد آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا ایگزام ایور اگین. آپ جس طرح سوچتے ہیں ریالٹی ایونچولی شوز اٹ سیلف ان دا سیم مینر. تو اگر آپ پلان ہی یہ کریں گے کہ پہلی اٹیمپٹ میں ٹرائی میں دیتا ہوں تو دوسری اٹیمپٹ تک میں میچور ہو جاؤں گا, ایونچولی آئی وڈ کریک دا تھرڈ اٹیمپٹ. سو آئی تھنک دیٹس ناٹ لائک اے سائیکولوجیکلی ساؤنڈ اسٹریٹجی. You should enter your first exam with this mindset کہ I'm going to crack it this time around. یہ بتائیے تو کشتیاں جلانے والی بات ہوئی نا ایک طرح سے, یہ بس مجھے اب جانا آگے ہی جانا ہے, پیچھے نہیں آنا نا. جی سر. خدا نہ خواستہ کچھ ہوگا تو پھر اس وقت دیکھی جائے گی اس کو. سر میری پوری جرنی سبجیکٹ سلیکشن سے لے کر انٹرویو تک اسی ایک جو آپ نے بڑا اچھا میٹافر یوز کیا کشتی جلانے والا, وہ اسی میٹافر کے گرد گھوم رہی ہے. رسک سر زندگی میں لینے پڑتے ہیں. میں نے یہ پوری جرنی اس جرنی کے ہر مقام پر میں نے رسک ہی لیے. سبجیکٹ سر میں نے وہ لیے جو لوگوں نے کہا کہ اس میں نمبر نہیں آتے. مطلب سر سوسالوجی تھا تو سوسالوجی واز مور لیس ڈکلیئرڈ حرام کہ نہیں یہ تو کوئی نہیں لیتا, اس میں تو نمبر نہیں آتے. Then I took Islamic history and culture and by that time no academy was offering any classes in Islamic history. And I think that if I'm a proof of anything, it's of this idea that risks do pay off. اور یہ بھی ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ ڈسکورسز یعنی کہ یوز کرتے ہیں کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے تو وہ ایک طرح سے نیش بھی کریٹ ہو چکی ہوتی ہے, ایک الگ رستہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ سر اس کا بہت سر فائدہ ہوا. مطلب میں آپ کو ایک کہانی سنا دوں. مطلب بی ایس میں میرا ڈیزرٹیشن جب میں کر رہا تھا سو میرا امام غزالی پر ڈیزرٹیشن تھا. And literally I felt کہ that was the one thing that helped me the most. مطلب میں نے ہمارے 12 سر پرچے ہوتے ہیں, 12 میں سے 10 پرچوں میں I quoted غزالی. ایون آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس, ان پیپرز میں بھی I quoted غزالی, میکس ویبر, ڈفرنٹ فلاسفرز لائک نیشے. تو آئی تھنک یہی چیزیں آپ کو ڈفرنٹ ڈسکورسز کا جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ضائع نہیں ہوتا. Yes, you are right. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپیرینسز کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. کائنات کی ہر چیز سے آپ زندگی کشید کر سکتے ہیں اور اس سے زندگی کے رویوں میں آپ بہتری لا سکتے ہیں. میر کا ایک شعر ہے, آپ تو غزالی کے بہت چاہنے والے ہیں, لطف لیں گے. فلسفے کی جو کہ بات ہو رہی ہے, سرسری تم جہان سے گزرے, سرسری تم جہان سے گزرے, ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. واہ.